أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی محترم بھائیو دوستو، آج میرا موضوع اسراء اور معراج ہے، اور اسراء کا معنی ہے رات کا سفر، اور معراج کا معنی ہے اوپر کی طرف چلنا اور چڑھنا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسفار ہیں، ان کا تذکرہ میں کروں گا. ایک سفر مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف سے اوپر کی طرف، یہ مسجد حرام مکہ مکرمہ ہے اور یہ اوپر بیت المقدس ہے. پہلا سفر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف، اور پھر دوسرا سفر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو پار کر کے جنت کی طرف جانا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا عند سدرۃ المنتہا، اور مقام قاب قوسین تک جانا. اس پورے سفر کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے مختصراً بیت المقدس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بیت المقدس بھی اس کو کہتے ہیں اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جہاں اوپر القدس لکھا ہوا ہے یہ علاقہ. مذکورہ علاقہ اور یہ خاص کر مسجد بیت المقدس، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے وحی الہی کے مطابق اس کی بنیاد ڈالی اور یہاں ایک مسجد تعمیر کی. اور پھر کافی زمانے کے بعد اولاد یعقوب میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں. 961 قبل مسیح، یعنی آج سے تقریباً 2961 سال پہلے. قبل مسیح 961 اور اس کو 2000 میں اگر ملا دی جائیں تو 2961 سال بنتے ہیں. آج سے 2961 سال پہلے یعنی 961 قبل از مسیح سلیمان علیہ السلام نے یہاں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا یہاں پر، اور یہاں ہیکل سلیمانی بنایا، ایک معبد بنایا، عبادت خانہ بنایا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا جنات کی مدد سے. پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد پھر بابل عراق کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 400 سال کے بعد سن 586 قبل مسیح یعنی 2586 قبل مسیح یا 2600، چونکہ ابھی 2020 چل رہا ہے تو 526 قبل مسیح جو ہے بابل عراق کے ایک بادشاہ نے جس کا نام بخت نصر تھا، اس کے ہاتھوں یہ ہیکل سلیمانی اس کو مسمار کرا دیا گیا اور یہاں تباہی
کر دی اور یہودیوں کے تقریباً 1,00,000 لوگوں کو گرفتار کر کے وہ عراق لے گیا۔ قرآن مقدس کے 15 پارے میں سورہ اسراء میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ پھر کافی طویل عرصے کے بعد یہودیوں کو چھٹکارا ملا تو انہوں نے یہاں دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، اور یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ ہیروس اعظم کے نام سے اس نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اسی مقام پر۔ پھر 70 عیسوی جب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے اور اس کی تقریباً رفع سماوی کے بعد یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس علاقے پر حملہ کیا اور اس ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا، اور گویا کہ یہاں سے مکمل طور پر عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک طریقے سے صفایا کیا، ان کے معبد خانوں کو گرا دیا مکمل طور پر۔ اور 4 صدی عیسوی میں پھر روم کے لوگوں نے چونکہ عیسائیت قبول کر دی تو پھر اس علاقے میں یہاں پر چونکہ عیسائیوں نے اپنا ایک گرجا گھر بنایا اور ایک معبد بنایا جس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا انہوں نے اسی علاقے میں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی ہے، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 571 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اس زمانے میں یہ علاقہ عیسائیوں کے پاس تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جو اعلان کیا تو اس وقت بھی یہ علاقہ عیسائیوں کے پاس تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس زمانے میں بھی یہ عیسائیوں کے پاس تھا۔ اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد فاروقی میں یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکمران بنے اور خلیفہ بنے تو اس زمانے میں 17 ہجری بمطابق 639 عیسوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک معاہدے کے تحت عیسائی، مسلمان اور یہودی سب کو یہاں کھلے طور پر آنے جانے کی اجازت دی، اور علاقے کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہوگا، یہ معاہدے میں طے پائی یہ بات۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک مسجد بنانے کا حکم دیا اس مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براق سواری کو باندھا تھا اور انبیاء کی امامت کی تھی اندر جا کر مسجد میں، تو اسی مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جس کو مسجد بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا۔ 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور گویا کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر جب قبلے سے پھر جانے کا حکم یعنی بیت اللہ کو کعبہ بنانے کا حکم دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کے حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر دیا۔ چونکہ یہ مدینہ سے شمال میں ہے اور مکہ مکرمہ جنوب میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 165 ڈگری جو ہے گھوم کر جنوب میں مکہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول بھی ہے، اور پھر بعد میں اس کی تعمیر جو بہترین اور مضبوط تعمیر ہے، آج بھی وہی تعمیر موجود ہے۔ بنو امیہ دور میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور ولید بن عبد الملک جو کہ عبد الملک کا بیٹا ہے اس کے زمانے میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور یہاں ایک قبہ بھی بنایا، قبۃ الصخرہ، جہاں سے براق اوپر کی طرف اڑان بھری تھی اس مقام پر ایک قبہ یعنی ایک قبہ نمان بنا دیا، اور اس کو قبۃ الصخرہ کا نام دیا۔ تو یہ القدس کی ایک مختصر تاریخ۔ بعد کے زمانوں میں یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور تقریباً 492 ہجری اور 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر جو ہے تقریباً یہ 90 سالوں تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور پھر 1087 1087
583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو دوبارہ دشمن کے ہاتھوں سے چھڑا لیا، اور یہ اب مسلمانوں کے پاس تھا کہ سن 1917 میں عالمی یہودی سازش کے تحت یہاں یہودیوں کو بسانا شروع کر دیا، اور 1947 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اور آج جو ہے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے گویا کہ دوبارہ نکل چکا ہے، اور 70 سے اوپر کچھ سال ہو چکے ہیں، دوبارہ کسی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ یہ تو مختصر تاریخ تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، سفر معراج، کہ وہ کب ہوا اور کس طرح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے وہ یہ جو میں نے لائن کھینچی ہے مکہ سے بیت المقدس تک، یہ جو سفر ہے یہ ایک الگ سواری پر ہوا، اور وہاں سے آسمانوں تک جو سفر ہے وہ ایک الگ سواری پر ہوا۔ جو فضائی سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تک، وہ براق پر تھا، اور براق برق سے ہے، برق کا معنی ہے بجلی، اور یہ جو سواری ہے اس کی رفتار گویا کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کی اڑان تھی۔ بہت تیزی سے جو ہے یہ سواری چلتی تھی، اور اس کا نام براق تھا۔ براق من البرق ہے، اور برق کا معنی ہے بجلی، اور بجلی کی رفتار جو ہے گویا کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو یہ پہلی سواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری سواری کی رفتار میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک الگ، لیکن یہ جو رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار تھی، اور یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔ 27 رجب، اب گزشتہ دنوں یعنی 2-3 دن پہلے 27 رجب کی رات گزری ہے جو شب معراج تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ حرم کعبہ میں، کہ جبریل امین نے آ کر آپ کو جگایا، اور بیداری کی حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، اور سینہ مبارک کو جو ہے چاک کیا یعنی چیرا، اور پھر دل نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس دل کے اندر حلم، بردباری، حکمت و دانائی، ایمان اور اخلاق سے دل کو بھر دیا، اور پھر سینہ دوبارہ سی دینے کے بعد جبریل امین نے حضور کے سامنے ایک سواری پیش کی، جس سواری کا نام براق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیا۔ مکہ مکرمہ سے مسجد بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 منازل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس سفر میں 3 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ پہلی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کا گویا کہ ایئرپورٹ تھا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور دوسری بار اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے مقام پر یعنی بیت المقدس میں، یہ جو علاقہ ہے یہ صحرائے سینا کہلاتا ہے، صحرائے سینا میں اترے، اور چوتھا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرا مقام یہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، ناصرہ میں، اور چوتھا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا القدس تھا یعنی بیت المقدس۔ تو گویا کہ 1، 2، 3 اور 4، یہ 4 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے لینڈ کیا، زمین پر اتری یہ سواری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں راستے میں آنے والے قافلوں کو بھی دیکھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ فلاں فلاں قافلہ جو ہے میں نے اوپر سے دیکھا کہ وہ آ رہے تھے، اور کسی کا اونٹ گم ہو گیا۔ بہت سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، ہو بہو بالکل درست تھے، لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا جو کہ براق نامی سواری پر کیا گیا، اور براق کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں اپنا ہجرت کا مقام بھی دکھایا گیا، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ یہاں آپ کی ہجرت ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، اور مسلسل جو ہے کبھی طائف کا سفر کرتے، کبھی کہاں کا کہ کہیں ہمیں ٹھکانہ مل جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس معراج کے سفر میں، اسراء کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہجرت کی سرزمین بھی بتا دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے دوسری بار لینڈ صحرائے سینا میں کی۔ یہ جو علاقہ ہے جو نیچے کی طرف نوک نکلی ہوئی ہے،
یہ صحرائی سینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناصرہ میں اترے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت المقدس کے پاس رکے اور یہاں پھر انبیاء کی امامت کی۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی شخص نے، پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی یہودیت کی طرف بلا رہا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ بالکل ٹھیک کیا۔ پھر ایک طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اس کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے۔ اسی سفر کے دوران جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا۔ پھر ایک عورت نہایت ہی حسین اور بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے نظر پھیر لی۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ دنیا تھی، گویا کہ دنیا میں آپ زہد اور قناعت کے ساتھ رہے اور دنیا سے آپ نے گویا کہ نظریں پھیر لی، یعنی دنیا نے آپ کو اپنی طرف بلایا، لیکن دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا سے بہت بلند و بالا تھی اور دنیا کے مال و متاع ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ ایک حدیث میں لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو، آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا نہ فرماتا۔ اور جیسے صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں، وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْجِسَمِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد نے دنیا سے اس کو روکے رکھا۔ اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ لولا کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا پیدا ہی نہ ہوتی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس سفر کے دوران ایک خوبصورت عورت کو بھی دیکھا، لیکن اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ دنیا تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ سامنے آئی، تو جبریل امین نے کہا کہ دنیا کی عمر کا اندازہ اسی سے کر لیجئے کہ دنیا کی عمر جو ہے ایک عورت کی طرح ہے کہ مخصوص زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 50-60 سال ایک عورت وہ بوڑھی ہو جاتی اور پھر اس کا وہ حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی مثال بھی یہی لے لیجئے۔ پھر ایک شخص راستے میں آپ کو جو ہے گویا کہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور جبریل امین نے کہا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ جب مسجد بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہیکل سلیمانی میں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں پیش کی گئی۔ ایک پیالہ پانی کا پیش کیا، دوسرے پیالے میں دودھ تھا اور تیسرے پیالے میں شراب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھا لیا۔ جبریل امین نے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ اپنائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ معراج کر سکتے تھے مکہ مکرمہ سے، یہاں آمد کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو یہاں آمد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی القبلتین ہے، یعنی دونوں قبلوں کے نبی ہے۔ اور جس طرح اولاد اسحاق کو بیت المقدس اور یہ علاقے بطور ورثہ ملے تھے، اور اولاد اسماعیل کو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف کعبہ ملا تھا، تو اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دونوں کعبے اور یہ دونوں علاقے گویا کہ مسلمانوں کے پاس آنے والے تھے، اور اس کی طرف اشارہ تھا کہ اب یہودیت اور عیسائیت ختم، اور اب صرف اگر کسی چیز کو ماننا ہے تو وہ اسلام ہی کو ماننا ہے۔ اور گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے اندر جو ہے گویا کہ اتحاد کے لیے آئے تھے۔ تو یہ پہلا سفر تھا جس کی مختصر رداد میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس سفر میں جو سواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ براق نامی سواری تھی۔ ویسی ایک عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اور انتہائی عجیب، وقت بھی مختصر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سواری پر آسمانوں کی طرف کیوں لے جایا نہیں گیا؟ یعنی براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں کی طرف کیوں نہیں گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک دوسری سواری ملی، اور وہ دوسری سواری جو تھی وہ یہاں سے اس علاقے سے وہ ملی، وہ ایک سیڑھی نما سواری تھی، اور معراج کا معنی عروج سے چڑھنے کے معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی نما سواری پر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف چل دیے۔ یہ براق پر سفر کیوں نہیں کیا؟ دیکھو وجہ یہ ہے کہ یہ جو وسیع ترین کائنات ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اللہ فرماتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو ہم نے وسعت دی۔ یہ اس پہلی سواری کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنا دور دراز سفر کرے۔ ویسے اس دور میں
سائنسدانوں نے جو راکٹ بنایا ہے ان کی رفتار 11 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور وہ اگر اس رفتار سے چلتے رہیں تو لا تعداد سال بھی گزر جائیں گے لیکن اس کائنات کو پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر اس کو بھی چھوڑ دے، سائنسدان اگر اس بات پر قادر ہو جائیں، ابھی تک قادر نہیں ہوئے لیکن اگر اس کام پر وہ قادر ہو جائیں کہ وہ کوئی ایسی سواری تیار کر لے جس کی رفتار براق کی رفتار ہو، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ٹائم میں استعمال کی تھی مسجد بیت اللہ سے مسجد القدس یعنی بیت المقدس کی طرف، براق نامی جو سواری تھی، اگر اس کی رفتار سے اگر کوئی چیز آسمانوں میں چلنا شروع کر دے اور سائنسدان بنا لیں تو 8 منٹ میں سورج تک پہنچیں گے، اور سب سے قریب ترین ستارے پر پہنچنے کے لیے 4 سال لگیں گے۔ اور اس طرح روشنی کی رفتار سے ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے، نوری سال، یعنی کوئی چیز روشنی کی رفتار سے مسلسل چلتی رہے تو وہ سورج تک جو ہے گویا کہ 8 منٹ میں پہنچے گی۔ سورج ہمارے اتنا قریب ہے، اور دور دراز کائنات میں سب سے قریب ترین ستارے تک 4 سال میں پہنچے گی، اور دور دراز کائنات میں اس کو خربوں سال لگ جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ سفر ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے سچ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور وسعت بھی ہم ہی نے دی، لہٰذا آسمان کی ان وسعتوں کو چیرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی سواری جو ہے یہ ناکافی تھی، بلکہ ایک دوسری سواری جس میں تمام تر سہولیات میسر ہوں، اور جس طرح کے خلانور جو ہے وہ مخصوص لباس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص لباس میں مخصوص سواری کے اندر جس میں عمل تنفس ساری چیزیں جو ہے بحال ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سفر کیا اور وہ بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سائنسدان اس طرح کر بھی نہیں سکتے، اگر سائنسدان صرف جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی سواری ہے براق، اس کی رفتار سے اگر کوئی سواری بنا بھی لیں تو وہ بھی کائنات کو پار کرنے میں نہیں کر سکے گی، بلکہ لا تعداد سال لگ جائیں گے اور خربوں سال۔ بعض تارے ہم سے اتنے دور ہے کہ اس میں 10 خرب سال لگتے ہیں، بعض تارے ہم سے اتنے دور ہے کہ وہاں تک روشنی کی رفتار سے 100 خرب سال لگتے ہیں، 1 کروڑ ارب سال لگتے ہیں۔ اتنی دور دراز کائنات ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دوسری سواری تھی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جدید دور کی یہ جو ترقی ہے، سائنسی ٹیکنالوجی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سفر معراج کے مقابلے میں اور براق سواری کی رفتار کے مقابلے میں، کیونکہ آج تک انسان زیادہ سے زیادہ تیز رفتار سے اگر کوئی چیز بنایا ہے تو وہ راکٹ ہے، اور اس کی رفتار 11 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ حالانکہ براق جو پہلی سواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ تھی، اور دوسری سواری وہ تو اور ہی زیادہ تیز تھی، اور وہ اس 1 سیکنڈ سے پہلے اس کل کائنات کو پار کر گئی۔ جیسا کہ صاحب قصیدہ بردہ جو ہے اپنے اس میں مخصوص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرماتے ہیں، سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر کی طرف اشارہ ہے، سریت من حرم لیلا الی حرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ٹائم میں سفر کیا ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف، کما سر البدر فی داج من الظلم، جس طرح کہ بدر جو ہے وہ رات کے ٹائم میں مسلسل جو ہے وہ روشنی بکھیرتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الی ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے یہاں تک کہ مقام قاب قوسین اور یا اس سے بھی قریب ترین مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا۔ گویا کہ ایسے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ جس کا ادراک ہی ناممکن ہے اور نہ اس کا کوئی قصد کر سکتا ہے، اتنا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سفر کیا، اور وہ ہے بھی ایسا۔ اور آگے ایک شعر میں کہتے ہیں وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى قَدَمِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مخدوم تھے، اور تمام لوگ جو ہے گویا کہ وہ خادم کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے اور سارے انبیاء کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آگے ایک شعر میں کہتے ہیں وَأَنْتَ تَخْرِقُ السَّبْعَ اتِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبُ الْعَالَمِ۔ اور آپ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے گزر گئے،
اور آپ کی جلالت شان یہ تھی کہ آپ کے جلوہ میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ مقربین تھے، اور آپ کے ہاتھ میں گویا کہ جھنڈا تھا، اور آپ سب سے پہلے چلتے چلے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 7 آسمانوں کی وسعتوں کو پار کیا۔ اور آپ نے مختلف احادیث میں یہ سنا ہوگا، مختلف روایات میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح جو ہے اور بہت سارے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جو مختلف انبیاء کرام سے ہوتی رہی۔ اور پھر اس معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے حالات بھی دیکھے عجیب عجیب۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جبریل امین نے کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ پھر آگے کی طرف سفر کیا تو دیکھا کہ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر راستے میں ایک شخص کو دیکھا معراج کے یعنی سفر معراج میں، کہ ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ قینچوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے رہتے ہیں اور اپنی ان زبانوں سے فتنہ برپا کرتے ہیں۔ پھر عجیب عجیب حالات۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر خود کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ دوسروں پر زبان درازی اور طعن درازی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا گوشت خود کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ جو ہے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور اپنے منہ اور سینوں کو وہ نوچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ پھر آگے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے اور یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت خوبصورت گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت ہے جس گوشت سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کو ہوتے ہوئے حرام مردوں سے اور حرام عورتوں سے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ تو یہ اسی طرح پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی طرف ایسے بچے منسوب کر دیے جو ان کے نہ تھے بلکہ کسی غیر سے تھے، اور اپنی طرف منسوب کر دیے۔ تو یہ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت آسمانوں میں جیسے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جہاں بیت المعمور ہے ایک بہترین محل تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد مزید پھر ارتقاء اور ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ چلتے چلتے سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچ گئے، اور مقام قاب قوسین، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہو گئے یہاں تک کہ ثم دنا اللہ رب العزت کتنے قریب ہو گئے،
اچھا، جبریل امین ایک حد تک گئے، لیکن سدرۃ المنتہا کے مقام تک جبریل امین بھی نہیں جا سکتے تھے، وہاں تک اس کے پر جلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچے، اللہ فرماتے ہیں ثم دنا، پھر قریب ہوئے فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب ہوئے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو ہم نے پھر اپنے بندے سے جو ہے آمنے سامنے کلام کیا جو چاہا۔ لہٰذا یہ سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مختصراً میں نے بیان کیا ہے، اور میرے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے سارے واقعات کو، حالات کو مختصر ٹائم میں سمیٹتا، لیکن میں اپنے اس سبق کو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ان اشعار پر جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ شہنشاہ سریر قاب قوسین احمد مرسل، شب اسراء میں جس کا فرش را تھا خاک کی وانی، رجب کی بس تو ہفتم 12واں سال نبوت تھا، کہ بخشا خلوت آرائے ازل نے فخر مہمانی، حریم ام ہانی میں حضور آرام فرما تھے، در دولت پہ قدوسی ملک تھے محو دربانی، وہ چشم نرگسی تھی بند لیکن چشم دلوا تھی، سرہانے تالے بیدار کرتا تھا مگسرانی، ادب سے آ کے جبریل امین نے یہ گزارش کی، کریں سرکار بزم نور تک تشریف ارزانی، سنی روح القدس سے جب طلب بزم حضوری کی، اٹھے اور دی براق پاک پر داد صبح کرانی، حرم سے چل کے اولی مسجد اقصی میں منزل کی، وہاں سے جلوہ گاہ قدس تک جانے کی پھر ٹھانی، براق برق پہ کر لے چلا یوں ذات انور کو، براق برق پہ کر لے چلا یوں ذات انور کو، فضا میں تیر جائے جس طرح بجلی کی تابانی، وما علینا الا البلاغ۔ تمام دوستوں کو میں بہت بہت سلام اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ ان معلومات کو پھیلائیں۔ السراج علی بن عمر صادق، استاد جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔